کیا جنازے کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا سکتے ہیں؟ کیا قبر کے آگے اگربتی جلا سکتے ہیں؟ قبر پہ تو نہ پھولوں کی چادر چڑھا سکتے ہیں نہ اگربتی جلا سکتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن جنازہ کہیں پڑا ہوا ہو جیسے میت، تو اس کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا دی جائے یا کچھ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ جائز ہے۔ لیکن بہرحال تجہیز و تکفین جتنی سادگی سے کی جائے سنت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ میت کے اوپر پھول ڈال دیتے تھے یا کچھ ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں جو تجہیز و تکفین کا سنت طریقہ بیان کیا گیا بس اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ قبر پر اذان دینا، اظہر علی دہانی کشمور سے پوچھتے ہیں قبر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی بدعت عمل ہے، اذان مسجد میں نماز کے لیے، قبروں کا اذان سے کیا تعلق ہے؟ خیر القرون میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ نہ تابعین نہ ائمہ مجتہدین سے، تو اس لیے اذان مسجد میں آ کے نماز کے لیے دیا کریں، قبروں پہ جا کے اذان نہ دیا کریں۔ کسی دن اندر سے آواز آ گئی نا تو مر جاؤ گے وہیں پہ۔ وہ میں بتاتا ہوں نا، قاری صاحب قبرستان میں سلام کیا، عبد الغفور نام تھا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک بچہ شرارتی پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ قاری صاحب کلٹی ہو کے گر گئے۔ تو قبروں پہ جائیں بس السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ دعا پڑھیں اور قبر کے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور پتلی گلی سے نکلیں اور عبرت حاصل کر رہے ہیں وہاں جا کے کہ دیکھو کل ہم نے بھی یہاں لیٹنا ہے آ کے۔ آج یہ خاموشی سے لیٹے ہوئے ہیں، کیسے کیسے چہکتے ہوں گے نا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے اچھلتے کودتے ہوں گے، چپ ہی نہیں ہوتے ہوں گے، اور ایسا چپ ہوئے کہ اذان کا بھی جواب نہیں دے رہے، اب ایسا چپ ہوئے، سلام کرو تو اس کا بھی جواب نہیں دے رہے، ایسا چپ ہوئے۔ تو یہ سوچا کریں وہاں جا کے کہ ہم بھی ایسے ایک دم خاموش ہو جائیں گے جیسے مائیکل جیکسن کیسا اچھلتا تھا، تھرکتا تھا اور گھومتا تھا، کبھی ٹک کے ایک جگہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا وہ، لیکن جب لیٹا ہے نا اور مرا ہے تو ایسا سویا ہے کہ اب دنیا میں کوئی پولیس اس کو نہیں اٹھا سکتی، اور جس زاویے پہ قبر میں اس کو لٹایا ہے قیامت تک اسی اسٹائل سے لیٹا رہے۔ آپ والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا 1-2 دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ بزرگوں کی قبر کی زیارت کیسے کریں؟ کسی بزرگ کی قبر پر زیارت کرنے جانا ہو تو وہاں کن آداب کا اہتمام کریں؟ کیا وہاں بھی عام قبر کی طرح سلام اور فاتحہ پڑھیں یا کچھ اور آداب ہیں؟ مشتاق احمد کشمیر سے۔ دیکھیں، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے نہیں۔ دعا تو یہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، ہاں آپ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان گئے، پھر وہاں میت کے لیے، مردوں کے لیے دعا بھی مانگ لیں تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے اسی طرح یہ جو فاتحہ مشہور ہو گئی ہے قبرستان جا کے فاتحہ پڑھنا، تو ہمیں اس کا بھی کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ فاتحہ پڑھنے قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو آپ جب قبرستان گئے جائیں اس نیت سے تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی یاد تازہ ہو کہ ہم نے بھی کل یہاں لیٹنا ہے، پھر وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اصالہ ثواب کریں، اس میں کچھ بھی پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، قل اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، سب طرح سے جائز ہے۔ تو ایک فاتحہ ہی کو لوگوں نے پتہ نہیں کیوں اتنا مشہور کر دیا کہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو کوئی بھی کچھ بھی پڑھ لے وہاں جا کے۔ باقی بزرگوں کی قبر پہ قبر کی زیارت کرنا تو بذات خود یہ ایک جائز عمل ہے، بلکہ قابل ثواب عمل ہے۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے لوگ تھے، تو کسی بھی بڑے آدمی کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بذات خود ایک جائز بلکہ باعث ثواب عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی، اللہ سے اجازت مانگی، کیونکہ ایک رشتہ ہوتا ہے ماں سے، تو اپنے کسی ریلیٹیو کی یا کسی بزرگ یا کسی
دوست کی قبر کی زیارت کے لیے اس سے محبت کی وجہ سے انسان جاتا ہے تو جائز عمل ہے. لیکن آج کل جو بزرگوں کی قبریں ہیں ان مزاروں پہ بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. تو ایسے موقع پہ آپ جب جائیں گے تو ان بدعتیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو ایسے موقع پہ ایوائڈ ہی کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، جب تک کہ آپ کے پاس ریاست نہ ہو، حکومت نہ ہو اور آپ یہ بدعتیں وہاں سے ختم نہ کریں. تو ایسے موقع پہ جانا ٹھیک نہیں. باقی اگر آپ گئے ہیں، جیسے میں بھی امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا، امام ترمذی کی قبر پہ گیا تھا اور میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، تو یہاں تک تو ٹھیک. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس قبر پہ کوئی غیر شرعی کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک وضاحتی بیان بھی جاری کروں کہ میری کوئی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ امام بخاری کی قبر پہ میں گول دائرہ بنا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تو میں بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو خوب سمجھ لیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ حقیقت ہے یا فیک تصویر ہے، ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں بیٹھا ہوں اور میں بھول گیا ہوں. لیکن میرے اس عمل سے کوئی اس عمل کو جائز نہ سمجھے. اگر میں نے کیا ہے تو غلطی سے کیا ہے، تو میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں کہ اگر میں نے وہ عمل کیا امام بخاری کی قبر پہ میں اس طرح سے جا کے بیٹھا ہوں، تو یہ بیٹھنا قبروں پہ گول دائرے بنا کے اور وہاں ایک بالکل یہ مجاور کسی کیفیت بن جاتی ہے، جو مجاور لوگ قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر میں نے وہ عمل کیا بھی ہے تو نادانستہ طور پہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا، بعد دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، آدمی ایک مجمع میں بیٹھ کے لاشعوری طور پر ایک کام ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال غلطی ہے. اس غلطی سے میں اسی وقت جب وہ تصویر شائع ہوئی تھی تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میں یعنی واقعی مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے وہ فیک تصویر ہو، لیکن اگر وہ سچی مچی کی بھی ہے تو وہ میرے عمل حجت نہیں ہے. میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں. میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے قبر پرستی پھیلتی ہے اور بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے اس عمل سے بہرحال. تو اس لیے قبر پہ بس آپ قریب گئے اور میت کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے بھی دعا مانگی اور آپ پتلی گلی سے نکل لیے. اس سے زیادہ ہمیں قبروں کو پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں ہے. آگے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے اس سے. تو ان تمام اعمال سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے جس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو. تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو. لیکن جہاں ایسا نہیں، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو سعودی عرب میں تصور نہیں ہے. اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے. لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جائے. تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں. عصر کی نماز شافعی وقت میں پڑھنا. شافعی کا عصر کا وقت حنفی کے عصر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے. تو کیا حنفی شافعی وقت میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ انویز لاکھانی ممبئی سے. دیکھیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور حنفیہ میں بھی امام محمد اور امام ابو عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اتنا ہو جتنی وہ چیز، اور زوال کا سایہ اس میں ایڈ کر لیا جائے. اس کی میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ زوال کا سایہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے. تو یعنی وہی آپ نے جیسے کہا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے شروع. تو اس بارے میں بھی صحیح احادیث موجود. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو، یعنی دگنا ہو جائے، ہر سورج ڈھل جائے. دونوں طرف دلائل ہیں. جمہور کی دلیل حدیث جبرائیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سے پہلے قرآن کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک شمس سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو. تو جو مثل ثانی ہیں اس میں ڈھلان زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ہے سورج کے ڈھلنے کا تحقق ہو جاتا ہے. دوسرا بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ ایک شخص نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، 1 قرات اجر ملا. ایک نے ظہر سے لے کر عصر تک عمل کیا، اس کو بھی 1 قرات عمل ملا. جیسے یہود جو ہے ان کی مثال ہے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، اجر 1 قرات. اور عیسائی جو ہیں انہوں نے ظہر سے عصر تک عمل کیا اور اجر 1 قرات ملا.
اور امت مسلمہ کی مثال دی نبی نے کہ جیسے عصر سے لے کے مغرب تک عمل کیا اور اجر دگنا، اور آپ نے فرمایا عاملہ کثیرن و اجر، عاملہ قلیلن اجر کثیرن، عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ ملا۔ تو یہ مثال جب ہی فٹ بیٹھے گی جب آپ عصر میں تاخیر کے قائل ہوں، تاکہ عصر اور مغرب کا وقت تھوڑا ہو جائے اور ظہر عصر کا وقت زیادہ ہو جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق جو عصر کا ٹائم ہے اس میں تو ظہر عصر اور عصر مغرب تقریباً برابر ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھ سکتی۔ تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے دیر سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، باقی سب کے نزدیک نماز اس ٹائم پہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ جو حنفیہ میں مفتابی قول ہے، جس پر فتویٰ ہے کہ عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کی جائے کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل، لیکن چونکہ دوسری طرف بھی مضبوط رائے ہے اور وہ بھی کوئی کمزور رائے نہیں ہے، اور حنفیہ میں خود صاحبین جو امام ابو یوسف، امام محمد اسی رائے کی طرف گئے ہیں، خود امام حنیفہ کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے، تو اس لیے خود حنفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ امام شافعی کے قول پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امام شافعی کا قول نہیں، وہ فقہ حنفی ہی کا حصہ ہے۔ امام شافعی کا تو قول ہے لیکن فقہ حنفی میں اس پہ بھی نماز جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر سفر میں کوئی یہ کام کرتا ہے نا کہ شافعی وقت پہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا ہم حرمین جاتے ہیں تو وہاں تو جماعت کی نماز ہوتی ہی پہلے ہے، تو اب حرم کی جماعت چھوڑنا یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے آپ وہاں تو آپ اسی وقت پہ نماز پڑھ لیں، لیکن نارملی اسی ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے، جو فقہ حنفی مفتہ بھی قول ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں، مضبوط رائے ہے، یہ کوئی کمزور رائے نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے اس وقت عصر کی نماز، لیکن اگر کوئی بہرحال پہلے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں ملے۔ ہاں پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے اول وقت میں، تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی مجبوری ہو جلدی ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، نارملی نہیں پڑھنی چاہیے، نارملی وہی اسی قول پہ عمل کرنا چاہیے جو حنفیہ کے نزدیک راجح ہے، اگر کوئی فقہ حنفی۔ کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا 1-2 دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم، عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں۔ بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں، عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خرید۔ تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کی ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا، تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے،
تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں 45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہوگی. جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی. تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی, یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی, پرسنٹیج تو وہی رہے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے, یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں. اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے. یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا, یعنی یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے, تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں, یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے. اور توبہ استغفار بھی بہرحال لازم ہے کہ ایک ناجائز پیسوں کو استعمال کیوں کی. آئینے کے سامنے نماز پڑھنا. محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی لوکیشن نہیں بتائی, شاید مریخ سے سوال بھیجا انہوں نے, اس وجہ سے ایڈریس نہیں بتایا. آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے, جگہ پاک ہونا چاہیے, قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے, تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا ہے جس سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ بالکل 100% آپ جیسا ہوگا اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا. آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خشوع و خضوع کم ہے, تو آپ اپنے ہی جیسے اسی وہی نام اس کا, وہی لوکیشن اس کی, تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ یہ بھی وہی کر رہا ہے. تو توجہ بہرحال بٹنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں. بہت ساری جگہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں, لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں, یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے, تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی, تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بٹ رہی ہو, جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے کوئی, اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے. تو ہر وہ کام, ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ. محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس صلی اللہ علیہ محرم کو اللہ الحرام, اللہ تعالیٰ کا نہ کہا ہے شهر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزہ, 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ. اور فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہو, صغیرہ گناہ مراد ہو, یہ فضیلت ہے. اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی, اشہر حرم 4 مہینے ہیں, محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ, تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے. 4 مہینوں جو ہے نا محترم تھے عرب میں, اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جدال کو عرب لوگ برا سمجھتے, اس میں ایک محرم بھی, جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے, اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ. محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا. محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ روزہ ملانے کا حکم دیا, 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا, لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں, اگر کوئی ملا دے تو ملائے تو 10 محرم کا. عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے.
عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی وہ 10 محرم، تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے دو روزوں کا حکم۔ آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایک روزہ بھی رکھ۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے؟ جی بہتر ہے، ساتھ 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے۔ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی وہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے، محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے، اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماتم اور عزاداری کے مسائل۔ محرم میں ماتم کرنا جائز ہے؟ کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گریبان چاک کرنا، چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے۔ ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے، اتنا جامع دین ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، غم میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے؟ یہ بتا دیا میں نے، یہ سب ناجائز عمل ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں۔ دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز۔ آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سن تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کو اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا۔ جن لوگوں نے قتل کیا اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے، اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز، یہ بلکہ محبت کی علامت ہے، لیکن سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے یہ شریعت میں جائز نہیں، مثال نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے تھے، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگ، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کی چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا۔ اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، کہ بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ، یہ نہیں کہ اگلے سال بلکہ اسی موقع پہ، تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی کسی کے غم منانے کی؟ اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑی۔ اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز، لیکن سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟
دیکھیں جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا ہے، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی۔ تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برا ہے برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے۔ اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، سب میں بند کریں۔ محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے، کیا مطلب یہ سوال میں سمجھا؟ محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت ہر سال تم جو ہے رویا کرو، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے۔ تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا۔ محرم کی عبادت اور عمل۔ محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے۔ عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں۔ محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کسی کے علم میں ضرور پیش کر۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی۔ 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے، اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن دسترخوان کو، لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول ہے۔ تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں، تو بھئی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے، تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا، اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گھڑی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے
اہل حق علماء کے درمیان، تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں۔ تو میرا جو رجحان تھا، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اس جاندار نہیں ہے، اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم متفق علیہ صحیح اس میں تعویل کی جائے۔ لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ہے، جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، افطاری میں تو کھانے پی دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، مل کے موج مستی کریں، کھائیں پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔ کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت جیسے باقی میں صدقہ افضل ہے، محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں، اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں، یا آپ شیعہ چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نکالنا یا غم منانا، یہ ہمارے جو غموں کے جلوس ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے، اور محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑے نہیں ہیں۔ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں۔ شیعہ لوگ محرم میں کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں، دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، قرآن و سنت، تو ہمیں مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ صرف سید انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے، تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا،
اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا ہے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت سفیان بھی، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں۔ تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر اپنی جان دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں، اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کی۔ ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں۔ اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے۔ آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں، بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا، یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا، جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمے لے لی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری، یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے۔ صبر، جس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے۔ تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ، چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں، اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی صبر کا حکم۔ آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے، یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی ہو گیا۔ 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟
10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہوتے ہیں، صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے۔ تو ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی، کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں کسی بھی مہینے میں جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ، مبالغہ میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر، دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے۔ لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں، مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں، تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے کسی بھی مسلک میں، میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں، غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا۔ اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ۔ محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو ہوتی ہے، اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں، گناہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر۔ قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے، تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے۔ محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں، ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف، تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، اس لیے ہم اس عمل کو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں، لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت، جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت، تو اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے۔ سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے؟ مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہے ہیں اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ غلط ہے، آپ شریعت پہ کیسے اضافہ کر رہے ہو، اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا۔ پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں، کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو، دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے، امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چل رہے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ اوائڈ کریں اسے۔ کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں۔ 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے۔ محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس،
اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو. تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا. ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا، یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے. بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا. ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا. تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہو. تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا. شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو. لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی. یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے. محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے بتا دی. کیا عاشورہ کا روزہ واجب ہے؟ عاشورہ کا روزہ واجب تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ لازم تھا. جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر. محرم میں امام بارگاہ میں جا کر منت مانگنا جائز ہے. شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ نہ. محرم میں نوحہ مرثیہ یہ بھی ہو چکا ہے. محرم اور سفر میں نکاح کرنا، لوگ محرم میں بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر میں بھی. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے جائز ہے. یہ کچھ مسائل آئے ہوئے تھے محرم سے متعلق جن کا میں نے جواب دیا. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ چیز مردود. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کے خوش نہ ہوتے. یہ سب کچھ جو آج محرم میں ہو رہا ہے یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.